حملاتی تحریر تجدید غور کراں میرے تے ملامت کردہ میرے تے ملامت کردہ اللہ جل شانہ امن والہ عظم شانہ واتم برہانہ کی حمد السلام رسول ارب و عجب رسول مالک کوثر رسول شافع معشر حضور امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر انگت درود اور سلام بعد حمد اور نعت کے واجب التعظیم واجب الاحترام عزت معاب بزرگوں نوجوان دوستوں اور عزیزاں بچوں میں اور آپ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک کی حاضری میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک میرا آپ کا یہاں آنا پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ پچھلے جمعے پر بھی روزے کے متعلق گزارش کی اور تقریباً 5-6 دن جو بنے صبح کے درس میں بھی روزے کے متعلق گزارش کی اور آج بھی اللہ پاک کی توفیق اور اس کے فضل سے روزے کے متعلق عرض کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے سنانے کے بعد اور آپ کو سننے کے بعد اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے، منشاء خدا بندی یہ ہے، مرضی خدا بندی یہ ہے، ارادہ خدا بندی یہ ہے کہ اے میرے یار کے امتیو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ، تاکہ تم میرے پسندیدہ بندے بن جاؤ، اس لیے تم پر روزے فرض کیے۔ حدیث نمبر 1 حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو رمضان المبارک میں اللہ پاک نے میرے صدقے میری امت کو عطا کی، یہ کسی اور نبی اور کسی اور امت کو مجھ سے پہلے نہیں دی گئی۔ یہ 5 خوبیاں، یہ 5 خصوصیات، یہ 5 انعام اللہ پاک نے میرے صدقے میں میری امت کو عطا کیے، یہ کسی اور نبی کو اور کسی اور نبی کی کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 خوبیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 پر ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک اپنے بندوں پر، میرے غلاموں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت ایک مرتبہ پڑ جائے پھر اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر انہیں عذاب نہیں دیتا۔ پہلی رات ہے، ابھی روزہ رکھا نہیں ہے، ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی سامان لا رہے ہیں، ابھی سحری کا اہتمام کر رہے ہیں۔ ان بچوں کو ذرا چپ کروا دو۔ ابھی سحری کا اہتمام کر رہے ہیں، ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی روزہ رکھا نہیں، اللہ اکبر، اور ابھی 14 گھنٹے بھوکے اور پیاسے گزارے نہیں، ابھی چاند چڑھا ہے رمضان کا، اور پہلی شب میں پہلی رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر، اپنے یار کے امتیوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جن پر نظر رحمت پڑ جاتی ہے، جن پر نظر رحمت ہو جاتی ہے، پھر انہیں کبھی عذاب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری خوبی سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ دوسرا انعام، دوسری خصوصیت، 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے شام کے وقت منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے، میری اور آپ کی زبان میں جس کو بو کہتے ہیں، سکی ماں بھی ہو تو منہ پرے کر لیتی ہے، سکا باپ بھی ہو تو منہ پرے کر لیتا ہے، سکی اولاد بھی ہو تو اس بو کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، رب کی بارگاہ میں یہ بو جسے تم اور میں بو کہتے ہیں، یہ بو اللہ پاک کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاس اور سادہ لفظ نہیں ہے، سبحان اللہ، سادہ لفظ نہیں ہے میرے پاس، اس سے سادہ لفظ ہے نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اے کتے تیرا حیا نہیں کر رہا، تو کتا جو ہے، تیرے مالک کی وجہ سے میں تیرا احترام کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے میری اور آپ کی پوزیشن یہی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، رب کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے میرے بندے، تیری حیثیت نہیں، مجھے میرے یار کا منہ مار رہا ہے، مجھے میرے یار کا منہ مار رہا ہے۔ اپنے یار کا امتی سمجھ کر تمہارے منہ کی بو کو بھی میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، تورات چاہیے؟ عرض کی الہ العالمین تو کرم فرما، ارادہ فرما جو نہیں ہے تو دے۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ 30 روزے رکھو، 30 روزے رکھو۔ جب 30 روزے پورے ہو جائیں تو قرآن کریم نے کہا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، بڑی آیت ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ پیارے موسیٰ 30 روزے رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کوہ طور پہ آ جا۔ اب بارگاہ خداوندی میں حاضری تھی، رب کی بارگاہ میں حاضری تھی، رب سے اب کلام ہونا تھا۔ بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے 30 روزے رکھے تو منہ میں بو پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، راز نیاز کی باتیں کرنی ہے، جیسے میرے لیے اور آپ کے لیے شرع کا حکم ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو مولی کھائی ہے، کچا لہسن کھایا ہے، حقہ پیا ہے، سگریٹ پیا ہے یا ایسی کوئی بو والی چیز مولی وغیرہ کھائی ہے تو مسواک کر کے آؤ، کیونکہ جس چیز سے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ بارگاہ خداوندی میں جانا ہے، اللہ پاک سے ہم کلام ہونا ہے، منہ سے بو آئے گی تو اچھا نہیں لگے گا، مسواک کر لی۔ مسواک کر کے منہ کو صاف پاکیزہ کر کے، پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے نا، بارگاہ خداوندی میں کوئی طور پر گئے، اللہ پاک نے واپس کر دیا، فرمایا کہ پیارے موسیٰ 10 روزے اور رکھو، اور اب جب آنا ہے تو مسواک کر کے نہیں آنا۔ اللہ 10 روزے اور رکھو، اور اب جب آنا ہے تو مسواک کر کے نہیں آنا۔ روزے کی وجہ سے، بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے جو منہ میں بو پیدا ہوتی ہے، میں اللہ کو وہ بڑی پسند ہے۔ میرے موسیٰ تو موسیٰ ہے نا علیہ السلام، اللہ کا نبی جو ہوا، لیکن کہاں نبی، کہاں آپ جیسا اور میرے جیسا گنہگار پاپی بھوکا پیاسا رہے، جس بندے کو صحیح غسل کرنا نہیں آتا، صحیح وضو کرنا نہیں آتا، صحیح استنجا کرنا نہیں آتا، نماز کی روح کیا ہے یہ نہیں پتا، رکوع کا انداز کیا ہے یہ نہیں پتا، سجدے کا طریقہ کیا ہے یہ نہیں پتا، اللہ اکبر، لیکن بھوکا اور پیاسا رہا، رب کا حکم سمجھ کر، یار کی سنت سمجھ کر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ آجا بھائی وہ راتی 6 گھنٹے تقریر کی دیگر بیٹھا ہے، چلو میں تھا گلے میں بچاواں راتی چلو تراویح بھی پڑھاڑی، یار کھول کے بندہ نعرہ لاتا ہے، جو نعرہ لائے تو ترتیب نہ لا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ چغل اجلال کی دی نمبر 3 پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن اور رات، ایک دن نہیں پورا مہینہ، دن اور رات اللہ کے حکم سے فرشتے روزے دار کے لیے بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ حق جار کے نام پر، نمبر 4 پر جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ جنت تو جنت ہے نا، کسی دماغ نے سوچا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، اللہ اکبر، اور سوچ بھی نہیں سکتے، میری اور آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی، جنت کو نہیں سوچ سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جنت کو حکم دیتا ہے کہ مزین ہو جا، خوبصورت ہو جا، اپنے آپ کو آراستہ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے یار کے امتی تھکے ماندے آئیں گے، تکلیفیں برداشت کر کے آئیں گے، اور تجھ میں وہ آرام کریں گے، تاکہ تجھ میں جب وہ داخل ہو جائیں تو پھر ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 5 پہ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آخری رات ہوتی ہے، جس رات میں آپ اور میں جتیوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ کیڑی دکان تو جتی لینی تے کیڑی لینی، کنے والی لینی، لے کے تے پھر مسیتے پا کے جانی کی نہیں، یہ ساری گلاں یاد رکھنی ہیں۔ میں اور آپ آزاد ہو جاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جہنم سے آزاد ہو جاتے، جنت میں آباد ہو جاتے۔ میں اور آپ ادھر ادھر کی لغویات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آخری رمضان کی رات آتی ہے، اللہ رب العالمین سب کی بخشش فرما دیتا ہے، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر کی بات ہے؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ جب مزدور کام پہ آتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو کام ختم ہونے کے بعد اسے اجرت دی جاتی ہے، معاوضہ دیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں۔ اے میرے صحابی، یہ شب قدر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ آخری رات کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ تو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر اتنا کرم فرمایا، رب نہیں چاہتا کہ میں اور آپ دوزخ میں جائیں، لیکن میں اور آپ ہیں کہ ہم ٹلتے ہی نہیں ہیں، ہم نے پکی ٹھان لی ہے کہ نہیں جانا ادھر ہی ہے۔ اللہ پاک تو مہربانی فرما رہا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث شریف سنیں، حدیث نمبر 2، چار بندے، چار کتنے؟ چار خوش نصیب بندے ایسے ہیں کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، جنت ان کی مشتاق ہے، جنت آرزو کر رہی ہے کہ یہ کب بندہ فوت ہو، اس کی زندگی کب پوری ہو اور یہ میرے اندر داخل ہو تاکہ میں فخر کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قبلہ یہ جنت وہ جنت ہے جس کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دعائیں مانگتے گئے، جس کے لیے صحابہ دعائیں مانگتے گئے، تابع تابعین دعائیں مانگتے گئے، اہل بیت دعائیں مانگتے گئے، اللہ اکبر، اولیاء عظام پیران پیر دعائیں مانگتے گئے، بڑے بڑے جلیل القدر ولی، بڑے قد آور عالم اور مفتی دعائیں مانگتے گئے، یا اللہ جنت دے، جنت فردوس دے اور اپنے یار کا پڑوس عطا فرما، دعائیں مانگتے گئے۔ اور یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن چار شخصیات قد آور، اللہ اکبر، وہ ہیں کہ جن پر جنت ناز کر رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب ان کی زندگی کا پیریڈ، زندگی کا ٹائم پورا ہو، یہ سانسیں جو امانت اس کے پاس ہے یہ واپس لے کی جائے اور یہ فوت ہو اور یہ میرے اندر داخل ہو اور میں اس پر فخر کروں۔ نمبر 1 پر جس بندہ مومن کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی، جیسا کہ اس گناہگار کو، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی، پڑھنے کا سلیقہ اور فن جانتا ہے، یا سادہ پڑھتا ہے تو قرآن نا، وہ صبح اور شام اس کی تلاوت کرتا ہے، جنت مشتاق ہے، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ قبلہ جنت انتظار میں ہے کہ قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ سادہ پڑھنے والا ہے یا وہ قاری ہے قواعد کے ساتھ پڑھنے والا ہے، وہ فوت ہو،
آپ بولیں گے قاری صاحب ہم میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو قرآن کریم پڑھی بھی نہیں ہے. میرے نبی نے آئے لجپال جو ہے لجپالی فرماتا ہے اور فرمایا کیا کہ قرآن نہیں پڑھا ہوا نا تو پھر کیا کرے. دوسرے نمبر پر اپنی زبان کو لغویات سے، فضولیات سے، ادھر ادھر کی باتوں سے، لوگوں کی غیبتوں سے، لوگوں کی چغلخوریوں سے بچا کے رکھے. اپنی زبان کو لغویات سے بچا کے رکھے. فوت ہوگا جنت انتظار میں ہے. اللہ پر جنت میں داخل ہوگے تو جنت فخر کرے گی کہ دیکھو دیکھو میرے محبوب کا وہ امتی آ گیا ہے کہ جس نے اپنی زبان کو پوری باتوں سے روکا ہوا تھا. وہ آ گیا ہے. اور نمبر 3 پہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. اللہ اکبر. ایک تو خود پیٹ پالتے ہیں نا اپنا پیٹ، بھوکوں کی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتا ہے. اللہ پاک نے دیا ہے یار چل یار میرے پاس آ جو گیا ہے، میرا نہیں بھی آیا میرا پڑوسی ہے یار اس کی ضرورت بنتی ہے، میرا مسلمان بھائی ہے بہن ہے اس کی ضرورت بنتی ہے. مجھے آج تک 47 سال عمر ہو گئی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کم از کم میرا 25 سے 30 سال کا کہہ لیں، یوں کہہ لیں کہ یہ تجربہ بھی ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم 25-30 سال کے درمیان والی یہ جو عمر ہے نا یہ تجربہ ہے امامت کرواتے ہوئے. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے اور آنی بھی نہیں ہے کہ ایک چیز فرض ہے، ایک چیز فرض ہے. مثال کے طور پر ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے. ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کا حق نکلتا ہے، بھائیوں کا حق نکلتا ہے، فرض ہے. اس کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا. لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ دادا دربار میں دیگے لگاتے ہیں. بھائیوں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، لگاؤ گے تو ثواب ہے. سخی سرور پہ دیگے لگاتے ہیں، پوچھا نہیں جائے گا، لگاؤ گے تو ثواب ہے. لال شوباز کلندر پہ دیگے دیتے ہیں، اچھا کام ہے، پوچھا نہیں جائے گا. گولڈا شریف جا کے دیگے لگاتے ہیں، اچھا کام ہے، اچھا کام ہے. پیر خانے میں جا کے حاضری دینا، پیروں کی زیارت کرنا، لنگر تقسیم کرنا بری بات نہیں ہے. بابا فرید کے دربار پہ جانا بری بات نہیں ہے، گولڑے والی سرکار پہ جانا اور بری بات نہیں ہے، غوث اعظم کے دربار پہ جانا بری بات نہیں ہے، مدینے جا کے غریبوں میں لنگر تقسیم کرنا بری بات نہیں ہے، مکے جا کر غریبوں محتاجوں کو لنگر دینا، اللہ کے بندوں کو لنگر دینا بری بات نہیں ہے. ارے بری بات یہ ہے کہ ماں باپ کا حق دینا فرض تھا، بہن بھائیوں کا حق دینا فرض تھا، وہ ادا نہیں کیا، یہ لنگر بانٹ رہا ہے. سخاوت کے چرچے کروانا چاہتا ہے، رب کی بارگاہ میں اگر پسندیدہ بننا چاہتا ہے، اس کے محبوب کی بارگاہ میں اگر پسندیدہ بننا چاہتا ہے تو ماں باپ کے حقوق بھی ادا کر. بیوی بچے والا ہے تو بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کر اور بہن بھائیوں کے حقوق ادا کر. پھر تیرے پاس مال بچتا ہے، تو جانا جاتا دربار میں تجھے کون روکتا ہے؟ تو جانا سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ تجھے کون روکتا ہے؟ تو جانا سخی سرور پہ تجھے کون روکتا ہے؟ شریعت مطہرہ نے جب اجازت دی ہے تو مولوی کون ہوتا ہے روکنے والا؟ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ان کا حق دینا فرض ہے پہلے ان کا ادا کر، پھر بعد میں لنگر تقسیم کر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوث. یا غوث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے جنت انتظار میں ہے، جو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے جنت انتظار میں ہے. ادھر اس کی زندگی کا پیریڈ پورا ہوتا ہے،
جنت اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور فخر کرتی ہے، دیکھو دیکھو رب کے بندوں کو کھانا کھلانے والا میرے اندر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ اور نمبر 4 پر، حق 4 یار کے نام پر آخری جو حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، سبحان جو رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے۔ دیکھیے اب روزہ رکھنے کے لیے قاری قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے عالم ہونا، مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے میٹرک کی سند کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، عام جاہل بندہ، جاہل سے جاہل بھی ہے۔ بھائی اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے 14 گھنٹے روک کے رکھنا ہے، اس میں علم کی ضرورت نہیں ہے، بس رب کا حکم ہے بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے۔ کتنے صبح سحری کی سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے تک۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، صبح بھی ایک نوجوان مسئلہ پوچھ رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس فجر کے درس میں اس پر گزارش کی ہے کہ روزہ بند کرنے اور کھولنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، روزہ بند کرنے کا تعلق اور کھولنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی روزے کا سحری کا ٹائم پہلے ختم ہوگا، بعد میں اذان کا ٹائم شروع ہوگا، بعد میں۔ اسی طریقے سے روزہ افطار کرنے کا ٹائم پہلے شروع ہو جائے گا، بعد میں اذان کا ٹائم شروع ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں طرف غلطی کرتے ہیں، سیانے زیادہ ہیں اس لیے، سیانے زیادہ ہیں اس لیے، سیانے زیادہ ہیں اس لیے 14 گھنٹے کی محنت ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور بیوی یا ماں کہہ رہی ہوتی ہے اجے اذان ہو رہی ہے، ابھی تک اذان ہو رہی ہے، کوئی تو کی اور لال ہے، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں، اور ادھر سے سیانا پن کیا کرتے ہیں، ابھی 2 منٹ 1.5 منٹ 1 منٹ باقی ہوتا ہے، 14 گھنٹے گزار لیے، 1.5 منٹ صبر کرنا مشکل پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جلد بازی کی وجہ سے پہلے روزہ کھول لیتا ہے۔ یہ سیانا پن نہیں ہے، اس کو جلد بازی کہیں گے، غفلت کہیں گے، بے وقوفی کہیں گے۔ کوشش فرمایا کریں، صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، جہاں آپ نے اتنا بڑی محنت کی ہے، بھوکا پیاسا رہا ہے، 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا ہے، تو وہاں 2 منٹ 1.5 منٹ 1 منٹ گزارنا یار کیا مشکل ہے؟ 2 منٹ لیٹ سے ہی نا، 2 منٹ لیٹ سے ہی تسلی تو ہوگی نا۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر۔ ایک شخص تھا، بلکہ 3 شخص تھے، کیا 3 شخص، ایک امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کے دور کا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ گجرات والا بابا جس کا اکثر میں کلام پڑھتا ہوں تو آپ لوگ جھومتے ہیں، گجرات والا بابا میاں محمد بخش، اور ایک جس کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں۔ ان تینوں کا نام نہ محمد تھا، کیا تھا؟ محمد نہیں، یہاں پہ درود نہیں پڑھا جائے گا، یہ نبی کا نام نہیں ہے، امتی کا نام ہے۔ ان تینوں کا نام محمد تھا، جو حضرت عمر پاک کے دور میں تھا نا، وہ لوگوں کو تنگ بہت کرتا تھا، کام اس کے سارے بیڑے تھے، شکایت دربار فاروقی میں آ گئی، آپ نے فرمایا نوجوان تیری شکایت آ رہی ہے، پڑوسی تیری شکایت، محلے دار تیری شکایت لگا رہے ہیں، تو تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا محمد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا تو اپنا نام بدل دے
یا پھر کام بدل لے. وہ کہنے لگا جی میں نام نہیں بدلوں گا، کام بدل لیتا. نہیں سمجھے، کاش کے سمجھ آ جاتی. روزہ یہ نہیں کہتا کہ سبحان اللہ نہیں کہنا. اس نے کہا جی میں نے اپنے نبی کے نام پہ میرے والدین نے نام رکھا ہے، میں نام نہیں بدلوں گا، کام بدل لیتا ہوں. ایک میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا کلام پڑھتی ہے، خاص کر اپنے پاکستان میں تو سارے نعت پڑھتے ہیں، اور جب تک پڑھے نہیں تو عوام الناس کو پیسے نہیں دیتی. وہ کلام ہی ایسا ہے، ہر موضوع پہ انہوں نے کلام پڑھا ہے، ماشاءاللہ لکھا ہے اور مثال دی ہے. ان کے پاس نمائی صاحبہ آ گئی. ایک مریض سے پوچھا کہ یہ محمد کتنے ہیں، میاں محمد؟ انہوں نے کہا وہ آگے بیٹھے ہیں. پھر دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا آگے بیٹھے. پوچھتے پوچھتے نمائی جو تھی وہ آ گئی آپ کے پاس، خاص پیر کے پاس پہنچ گئی. تو کہنے لگی محمد کتنے ہے؟ تو آپ نے نا اللہ والے جو تھے کیفیت طاری ہو گئی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ کے دماغ شریف میں پہلے بھی تھا، پھر آ گیا، تازہ ہو گیا. تو اپنے آپ کا انکار کرتی ہوئے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر خیر کرتے ہوئے آپ نے مائی کو جو جواب دیا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ فرمانے لگے اے مائی صاحبہ تو محمد تو لوٹتی پئی ہے، محمد نو تلاش کرتی پئی ہے. اے محمد چور، اے محمد ٹھگ تے اے محمد چور. جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رے، اور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رے. اور جس کی وجہ سے میں ان محمد والوں کا جن کا نام محمد تھا ذکر خیر کیا، وہ جو شخص تھا نا وہ بھی نا نماز 11 مہینے نہیں پڑھتا تھا. 11 مہینے نماز شمال قرآن شریف نہیں پڑھتا تھا. جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آنا نا، نویں سوٹ سلوانے، نویں اور اچھے سوٹ سلانے، مہنگے ترین سوٹ سلانے، خوشبو اعلیٰ قسم کے لے آنی اکٹھی، اعلیٰ قسم کی خوشبو لے آنی اکٹھی تھوک کے حساب سے. اور جیسے ہی چاند نظر آتا 11 مہینوں کی نمازیں قضا کرتی، صدقہ خیرات کی خوشبو لگاتا، تیار ہو کے آتا جیسے کہ وزیر اعظم ہوتا ہے یا جیسے پیر مریدوں میں آتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا اور اللہ کے بندے عقل سے کام لے، 11 مہینے کیا نماز فرض نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں. میں جو گناہگار ہوں اس سے پابندی نہیں جو ہوتی، تو کیا رمضان مبارک کے مہینے میں بھی میں رب کا شکرانہ ادا نہ کروں؟ یہ برکت والا، رحمت والا، بخشش والا جہاں لاکھوں کی تعداد میں بخشے جائیں گے، تو کیا مجھ ایک گناہگار کو بخشنے سے رب کی رحمت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ تمہیں کیا اس سے؟ 11 مہینے کی قضائے کرتا، اب روزے رکھتا، ماہ مبارک کا احترام کرتا، تعظیم کرتا، فوت ہو گیا. جب فوت ہوا تو محلے داروں نے، رشتہ داروں نے، گلی والوں نے، جاننے والوں نے خواب میں دیکھا، ایک نے دیکھا، 2 نے دیکھا، 3 نے دیکھا، اور فرمایا کہ اور رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ سب کو ایک ہی جواب دیتا کہ رب بڑا رحمان رحیم ہے. اللہ پر رمضان کی تعظیم کی وجہ سے، رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے بخش دیا. تو دوستو ابھی رمضان کا مہینہ باقی ہے، ابھی 5-6 دن گزرے ہیں، مہینہ ابھی باقی ہے. میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے.
وقت بالکل نزدیک آ گیا ہے اور میں بات بھی آخری کرنے لگا ہوں. اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے مقدر میں ہو جائے کہ میں اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ مکے اور مدینے میں گزارے. سارے دوست راضی نہیں ہوئے. عمران بھائی ادھے نے آمین آکھیے تے سارے جے کہے تو پھر ایک باری میں تو ہوا آیا بھائی تے بڑا مزہ آیا, بڑا سرور آیا. اللہ کرے کہ سارے انو صحت و تندرستی دی حالت میں اللہ پاک ایک باری زندگی ضرور مکہ اور مدینہ رمضان شریف وچ وکھائے. اور میرے نبی دا اے فرمان ہے کہ جن نے رمضان دے وچ عمرہ کیتا وہ اے سمجھے کہ انہیں میرے نال حج کیتا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. قبلہ ایک روزہ رکھیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رمضان میں مکے پاک میں ایک روزہ رکھیں تو 1,00,000 روزوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیلکولیٹ کریں, کیلکولیٹ جواب دے جائے گا. کیلکولیٹر آپ کا جواب دے جائے گا, آپ کی مشینری جواب دے جائے گی. 1,00,000 روزوں کا ثواب اور پورا مہینہ گزارے تو 14 سے 15 دن گزارے تو 8 دن یا 9 دن گزارے تو اور ہر روز رات کو الگ اور صبح کو الگ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. ہر روز ایک گھوڑا بما سوار تیار کر کے جہاد میں بھیجنے کا ثواب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اللہ اکبر. کاش کہ ایک بار یہ بھی سعادت ہو ہی جائے. اللہ اکبر. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ مکے پاک میں رمضان شریف گزارنا, مدینے پاک میں رمضان شریف گزارنا, تو یہ خوش نصیبوں کو بلایا جاتا ہے. اب اکثر پوچھتے ہیں نا, دوست احباب پوچھتے ہیں قاری صاحب وہ پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا عمرہ اور حج قبول ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو گزارش کروں کہ بزرگان دین نے نا اس پر بھی بحث کی ہے کہ اگر رب تمہیں دوسری نماز کے لیے حاضری کا موقع دیتا ہے نا تو سمجھ لو کہ پہلے والی قبول ہو گئی ہے. سبحان اللہ. رب تمہیں دوسرے دن روزہ رکھنے کا توفیق دیتا ہے, رکھ لیا تو سمجھو پہلے دن والا قبول ہو گیا ہے. رب نے ایک مرتبہ عمرے پہ بلایا, دوسری مرتبہ پھر بلایا تو سمجھ لو کہ پہلے والا قبول ہو گیا ہے. ایک حج کیا اور رب نے پھر بلایا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ لے کہ پہلے والا قبول ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو گزارش یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کام اتنا ہے کہ بغیر خداوندی میں حاضری دے گی. شیطان کتنا مرضی کوشش کرے, لاکھ روکے, رکنا نہیں ہے, چلے چلنا ہے, چلے چلنا ہے. یہ نبی کا قافلہ ہے, نبی والوں کا قافلہ ہے, یہ رکنا نہیں چاہیے. اور کم از کم زندگی پوری بھی نہیں رکنا چاہیے, لیکن کم از کم رمضان میں تو نہیں رکنا چاہیے. بڑی برکت والا مہینہ ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے گزارش کی, آپ احباب نے سماعت کیا. جو میں گزارش کر سکا آپ کو سمجھا سکا, آپ سمجھ سکے. دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے. یہ دوستوں نے سنتیں ادا نہیں فرمائی.